یونین ایکشن کمیٹی نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہائی کورٹ کے اندر ایک سی پی دائر کر دی ہے۔ ہر یونین اپنے کارکنوں کے مسائل حل کرتی ہے، حل کرتی رہے گی۔ کے ڈی اے لیبر یونین بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہر ملازمین کے مسائل ان کے دروازوں پر جا کر حل کرے۔ کے ڈی اے آل ٹریڈ یونینز ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ پریس کانفرنس میں کے ڈی اے امپلائیز یونین سی بی اے کے صدر محمد عبدالمعروف، جنرل سیکرٹری قمر عباس، کے ڈی اے مزدور یونین کے چیئرمین عبدالمتین وحید، کے ڈی اے لیبر یونین کے صدر قمر الظفر، اراکین و کارکنان موجود تھے۔ اس موقع پر امپلائیز یونین سی بی اے کے صدر محمد عبدالمعروف نے کہا، چیف انجینئر کی پوسٹ پر کے ڈی اے کے سینئر ترین انجینئر کو پوسٹ کیا جائے، کیونکہ کے ڈی اے کے بائی لاز 1973 صفحہ نمبر 94 پر واضح طور پر لکھا ہے کے ڈی اے کی پوسٹ پر کے ڈی اے کا ہی چیف انجینئر ہوگا۔ اس سلسلے میں آل ٹریڈ یونین ایکشنز کمیٹی نے ایک بھرپور احتجاج کیا تھا اور حکومت سندھ اور کے ڈی اے کی انتظامیہ کو باور کیا تھا کہ چیف انجینئر کی پوسٹ کے آرڈر کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آخر کار آل ٹریڈ یونینز ایکشن کمیٹی نے سندھ ہائی کورٹ میں سی پی نمبر 6187 پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اس موقع پر کے ڈی اے لیبر یونین کے صدر قمر الظفر نے کہا کہ میں کے ڈی اے ملازمین کو یقین دلاتا ہوں کہ باہر سے آنے والے چیف انجینئر کو چند دن میں رخصت کر دیں گے۔ کے ڈی اے کی تاریخ خراب نہیں کریں گے۔ موجودہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ ہمیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے امید ہے کہ وہ کے ڈی اے کے ملازمین کے مسائل حل کریں گے۔ اس موقع پر کے ڈی اے مزدور یونین کے چیئرمین عبدالمتین وحید نے کہا کہ آل ٹریڈ یونینز ایکشن کمیٹی کا مشترکہ موقف اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باہر سے آنے والے چیف انجینئر کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور آل ٹریڈ یونینز ایکشن کمیٹی سندھ ہائی کورٹ سے یہ امید رکھتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد سے جلد کرے گی۔ عبیرہ حسین، ایچ کیو نیٹ ورک، کراچی۔